پچھلے مہینے یعنی سپٹمبر میں ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے متعلق میں نے چھوٹی سی ایک پوسٹ لکھی بھی تھی، لیکن اس پوسٹ کے اندر کوئی بہت زیادہ انفارمیشن نہیں لکھی تھی۔ اس وقت آسٹریلیا میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، دی SKA پروجیکٹ، یعنی کہ دا اسکوائر کلومیٹر ایرے۔ اس وقت دنیا کے 16 امیر ترین ملک مل کر آسٹریلیا میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپس انسٹال کر رہے ہیں، لیکن اپنے انسٹال ہونے کے دوران ہی اس پروجیکٹ نے ایک بہت ہی زبردست ڈسکوری کر لی۔ 14 ستمبر 2024 کی رات کسی پہر ان ٹیلیسکوپس نے ایک انتہائی پاورفل سگنل کیچ کیا۔ یہ سگنل اس قدر پاورفل تھا کہ اس کی طاقت برابر تھی اس طاقت کے کہ جو 10,000 سورج مل کر پیدا کرتے ہیں۔ Let that sink in۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سگنل پورا 1 سیکنڈ بھی نہیں چلا تھا، کہ جس کی وجہ سے یہ پتہ چلانا مشکل ہے کہ آخر اس سگنل میں بھیجا کیا گیا تھا۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ 3 یا 4 منٹ کی کسی نظم سے آپ کو صرف چند ملی سیکنڈز کے کچھ نوٹس سنائی دے جائیں تو اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ ورچولی نتھنگ۔ آپ اتنا بھی نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ نظم تھی کون سی، لیٹ الون کہ اس میں پیغام کیا دیا جا رہا تھا۔ بہرحال جب KSA کے سائنسدانوں نے اس ریڈیو سگنل کو مزید پروسیس کیا، اسے آڈیو سگنل میں کنورٹ کیا، تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ کسی قسم کی سیٹی کی کوئی آواز ہے، کسی قسم کی میلوڈی۔ لیکن اصل شوکر یہ ہے کہ یہ سگنل دور، کہیں بہت دور، تقریباً 8 بلین لائٹ ایئرز دور سے آ رہا تھا۔ اب اس قدر پاورفل سگنل اور اس قدر دور کی کسی جگہ سے آنا، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سائنس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، ٹیکنو سگنیچر۔ میں آپ کو بڑی آسان سی ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ فرض کریں اس وقت آپ کے سامنے اچانک آسمان سے ایک چھوٹا سا پرزہ آ کر گرے، تو آپ کیا سوچیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بالکل بھی پتہ نہ ہو کہ یہ پرزہ کس چیز کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اس پرزے کو بنایا کس نے تھا۔ کیا یہ پرزہ کسی ڈرون کا ہے یا کسی ہوائی جہاز کا؟ کیا یہ پرزہ کسی راکٹ کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا تو نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس پرزے کے متعلق ورچولی آپ کو کچھ بھی پتہ نہ ہو، لیکن کم سے کم آپ اتنا ضرور پہچان لیں گے کہ یہ پرزہ یہ کسی ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ پرزہ اپنے اندر ایک ٹیکنو سگنیچر رکھتا ہے۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ اسے کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے بنایا گیا تھا، اب چاہے وہ کوئی قدیم ٹیکنالوجی ہو یا جدید۔ اور یہ ریڈیو ویوز پر مشتمل سگنل بھی اپنے اندر کہیں نہ کہیں ایک ٹیکنو سگنیچر ضرور رکھتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اسے کس نے بھیجا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ ٹیکنالوجی کیا تھی کہ جس سے اس قدر طاقتور سگنل پیدا کیا جا سکتا ہے کہ جو 10,000 سورجوں کی طاقت رکھتا ہو یا جو 8 بلین لائٹ ایئرز کا فاصلہ طے کر لے۔ لیکن جنہوں نے بھی یہ سگنل بھیجا تھا وہ ہم سے شاید بہت پہلے یہاں سے جا چکے۔ جب تک ان کا یہ سگنل ہم تک پہنچا تب تک انہیں ختم ہوئے بھی شاید کروڑوں سال گزر چکے ہوں، اور آج ہمارے پاس ان کے ٹیکنو سگنیچر کے نام پر کچھ بھی نہیں سوائے چند ملی سیکنڈز تک چلنے والی ایک مدھم سی سیٹی کے۔ اور اسی قسم کی وہ ہزاروں دنیایں ہو سکتی ہیں کہ جن کو کنیکٹ کرنے والے راستوں سے یہ آسمان بھرا پڑا ہے۔ کون جانے کہ انہی راستوں کو ذوالقرنین نے بھی استعمال کیا ہو۔ ذوالقرنین یعنی کہ سورہ کہف والی وہ شخصیت کہ جنہوں نے 3 سفر کیے تھے، اور وہ تینوں سفر سچ کہوں تو آج تک ایک راز ہے کہ وہ ایگزیکٹلی ہوئے کس جگہ تھے۔ لیکن پچھلے 5-6 سال سے کئی انڈیپینڈنٹ ریسرچرز اب ان ٹاپکس پر بات کرنے لگے ہیں کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے شاید ان راستوں کے استعمال کا طریقہ دے دیا تھا۔ ساحل ادیم، ڈاکٹر عبدالسلام، کئی ریسرچرز ان راستوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہیں ذوالقرنین یوز کرتے تھے، اور جنہیں قرآن کی زبان میں سبابہ کہتے ہیں۔ سبابہ کا ٹیکنیکل مطلب ہوتا ہے وہ رسی کہ جو اوپر کی طرف چڑھتی ہے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ یہ کون سی رسی ہو سکتی ہے کہ جو اوپر کی طرف چڑھتی ہے اور لوگوں کو نئی نئی جگہوں میں لے کر جاتی ہے، سوائے آسمان میں موجود اوپر چڑھنے والے اس ٹیوب جیسے ایک راستے کے۔ تبھی تو ذوالقرنین کبھی ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں گرتا ہوا نظر آتا ہے، جس کا ایک بہت کلیئر میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان راستوں کے ذریعے کسی ایک ایسی دنیا میں پہنچے ہوں کہ جن کا سورج کسی بلیک ہول میں گر رہا تھا، واللہ عالم، اور پھر وہ کسی اور راستے پر چل دیے، اور جب وہ ایک نئی جگہ پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ جس جگہ وہ پہنچے ہیں وہاں کے لوگوں کی شکل کتوں جیسی ہے، ان کے دانت کتوں کی طرح نوکیلے ہیں، ان کی سکن ڈیپ ریڈ کلر کی ہے، وہ کسی قسم کے کینسر کا شکار ہیں، اور دن کے وقت وہ لوگ پانیوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور رات کے وقت وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ اور وہاں ذوالقرنین کیا دیکھتے ہیں کہ صحرا میں ایک سائڈ پر ہڈیوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے کہ جو چاند کی روشنی میں چمک رہا ہے، جس کے متعلق وہ لوگ ذوالقرنین کو بتاتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی یہاں کچھ لوگ آئے تھے کہ جو یہاں کے سورج کی گرمی کا شکار ہو گئے، کیونکہ الکہف میں آتا ہے کہ ان لوگوں اور ان کے سورج کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ جب میں نے ذوالقرنین سیریز ریلیز کی تھی تو اس میں ان سب باتوں کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ وہ سیریز آپ سب کو یاد ہوگی، اور آپ سبھی نے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا تھا کہ کون ہو سکتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی ہڈیاں ریت میں پڑی تھیں، اور سچ کہوں تو شاید وہ ہم سے بہت پہلے کسی اور دنیا میں گزری ایک بہت ایڈوانسڈ قوم ہوگی کہ جو آسمان کے راستے استعمال کرنے سے واقف ہو گئی تھی، بالکل اس ریڈیو سگنل کے بھیجنے والوں کی طرح ایڈوانسڈ کہ جنہوں نے 10,000 سورجوں جتنی طاقت رکھنے والا ایک سگنل جنریٹ کیا تھا، اور پھر ہم تک وہ سگنل 8 بلین لائٹ ایئرز کے بعد پہنچا۔ کیا پتا جن لوگوں نے اسے جنریٹ کیا تھا وہ کب کے یہاں سے جا چکے ہوں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین نسب میں پیدا کیا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ پوری حدیث سنی ہے؟ میں آپ کو یہ پوری حدیث سناتا ہوں کیونکہ اٹس ورتھ لسننگ، اور یہ پوری حدیث المعجم الاوسط طبرانی میں بھی ہے، ابو نعیم سے دلائل النبوہ میں بھی ہے، اور امام بہقی کی کتاب شعب الایمان میں بھی ہے، کہ جہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے صحن میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کفار کی باتوں سے کچھ افسردہ، کچھ ہرٹ ہوئے دکھائی دے رہے تھے، یہاں تک کہ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک طویل حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو تخلیق کیا تو ان میں سے سب سے بلند آسمان کو اپنے لیے چن لیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور دوسرے تمام آسمانوں میں اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اور ان چیزوں کو پیدا کیا کہ جن کو سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں جانتا، ان مخلوقات میں سے جس کو اس نے چاہا قائم رکھا اور جس کو اس نے چاہا اسے ختم کر دیا۔ پھر 7 زمینیں پیدا کی تو ان میں بھی اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا اسے قائم رکھا اور جس کو چاہا اسے ختم کر دیا۔ پھر مخلوقات میں سے بنی آدم کو منتخب کیا، اور یہ بات تو سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ ہم نے تمام جہانوں میں سے آدم کو چن لیا، صرف اس جہاں میں سے نہیں بلکہ تمام جہانوں میں سے آدم کو چن لیا۔ پھر حدیث آگے بڑھتی ہے، اور یہاں سے پھر شاید آپ نے حدیث کا یہ حصہ سنا ہو کہ بنی آدم میں سے پھر عرب کو منتخب کیا، اور عرب میں سے پھر مضر کو منتخب کیا، اور مضر میں سے پھر قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے پھر بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے پھر مجھے منتخب کیا، اور اللہ نے مجھے بہترین نسب کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ پوری حدیث ہے کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور غور کریں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بڑی انفارمیشنز دی ہیں کہ اللہ نے ایسی مخلوقات بھی پیدا کی ہیں کہ جن کا علم سوائے اس کے شاید کسی اور کو نہیں ہے، ایسی چیزیں بھی پیدا کی ہیں کہ جن کے متعلق آج تک ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اس کی کئی مخلوقات ایسی بھی ہیں کہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے
کب کی یہاں سے جا چکی۔ شاید وہ لوگ بھی انہی مخلوقات میں سے ایک تھے کہ جن کی ہڈیاں ذوالقرنین نے ریت کے اندر چمکتی پڑی دیکھی تھیں۔ اور پھر قرآن کی وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو چن لیا۔ کیا یہ ناممکن ہے کہ ان دوسرے جہانوں اور ان دنیاؤں تک آسمان کے یہ راستے لیڈ کرتے ہوں جنہیں استعمال کرنے کا علم ذوالقرنین کو دے دیا گیا، جنہیں وہ لوگ بھی استعمال کرنا جانتے تھے کہ جن کی ہڈیاں ریت میں پڑی چمک رہی تھیں؟ کیا پتا وہ کس دنیا کے مسافر تھے اور کس راستے سے وہاں پہنچے ہوں، جبکہ آگے موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اور کیا دوسری دنیاؤں میں موت ہونا آپ کے خیال میں بہت عجیب بات ہے؟ سورہ مریم کی 57 نمبر آیت کہ جہاں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس کی تفسیر میں ابن ابی حاتم جیسے ایک اتنے عظیم اسکالر، دیکھیے کہ وہ کیا لکھتے ہیں کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا کہ جو ان کے پاس صحیفے لے کر آیا کرتا تھا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ میں ملک الموت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس سے پوچھ لوں کہ میری زندگی کتنی رہ گئی ہے، تاکہ پھر میں اپنے نیک کاموں کی خاطر مزید محنت کر سکوں۔ لہٰذا فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں بٹھایا اور آسمان کے راستوں سے اوپر کی طرف چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ چوتھے آسمان میں انہیں ملک الموت مل گئے، اور اس فرشتے نے ملک الموت کو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کے متعلق بتایا۔ تو آگے سے اس نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے، کیونکہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کرنی ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ وہ تو زمین میں ہے، تو ان کی روح کو چوتھے آسمان پر کیسے نکالوں گا۔ اور اس پورے واقعے کے بعد تب ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی، اور جب ان کے دوست فرشتے نے اپنے پروں کو اٹھا کر ان کے نیچے دیکھا تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ کسی اور عالم میں موت، کسی اور دنیا میں موت، کسی اور جہاں میں موت، یہ کوئی عجب بات نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ذوالقرنین نے وہاں جن لوگوں کی ہڈیاں دیکھی تھیں وہ بھی کسی راستے کے ذریعے وہاں پہنچے ہوں گے، راستوں کے ان نیٹ ورک کے ذریعے کہ جو لانیہ کیا کلسٹر کی اس ان امیجنیبل وسعتوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ ارب ہا ارب دنیایں، کھرب ہا کھرب مخلوقات کہ جن میں سے اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اسے رہنے دیا اور جسے چاہا اسے ختم کر دیا۔ کیا پتہ کون کون رہ چکا ہوگا اس لامحدود وسعت کے اندر، اور آج بھی کیا پتہ کون کون سٹل رہ رہا ہے۔